سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد سیاست کے ایک اور نئے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا سے سینئر نیوٹرل سیاستدان جناب اجمل خان وزیر صاحب۔ جی اجمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو دوستو، اجمل بھائی کا سب سے زیادہ جو تجربہ ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کے معاملات میں ہے، اور وہاں پر سابقہ منسٹر فار انفارمیشن بھی رہ چکے ہیں۔ تو اجمل بھائی کی کافی گرپ ہے وہاں کے حالات کے اوپر۔ آج کل خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج ہم اجمل بھائی سے وہ سب بھی پوچھیں گے، اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ پاکستانی میڈیا اکثر نہیں اٹھاتا، جس میں بالخصوص یہ پاڑا چنار اور کرم ایجنسی والا سارا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی اجمل بھائی سے پوچھیں گے۔ تو جی اجمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب۔ اچھا اجمل بھائی، ذرا اوور آل خیبر پختونخوا کا بتائیں گے، وہاں پر امن و امان کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع ہے، اس میں دو ڈویژن ہیں، ایک ڈی اے خان ڈویژن اور ایک بنو ڈویژن۔ اب ڈی اے خان ڈویژن میں ڈسٹرکٹ ڈی اے خان، ڈسٹرکٹ ٹانک اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ وزیرستان اپر اور لوور، 4 ڈسٹرکٹ یہ ہے۔ اور پھر اس طریقے سے بنو جو ڈویژن ہے، اس میں لکی مروت، بنو ڈسٹرکٹ اور نارتھ وزیرستان۔ اب اس کے حالات جو ہے لا اینڈ آرڈر کی، یہ کافی عرصے سے انتہائی خراب ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جہاں پہ سیکیورٹی کے ہمارے فورسز کے جوان شہادت دے رہے ہیں، پولیس کے ہمارے جوان کو شہید ہو رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو عام لوگ جو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس میں کانٹریکٹر کو بھی ٹارگٹ کیا، مختلف لوگوں کو۔ اچھا، اب یہ صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ اس دن ڈی خان ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر نے باقاعدہ ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس ایڈوائزری میں جو اس کا لب و لباب ہے، کافی لمبی ہے، لیکن اس کا لب و لباب یہ ہے کہ ڈی اے خان کے جو روڈز ہیں، یہ بنو روڈ ہے، یہ جو ہے نا ٹانک روڈ ہے، یہ جو ہے نا سی پیک روڈ ہے، یہ 3-4 جو ان کے بڑے روڈ ہیں، اس کے اوپر ٹریولنگ کی ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے سرکاری جو اہلکار ہیں ان کے لیے کہ اس وقت آپ لوگوں نے جانا ہے۔ شام کے بعد تو انہوں نے کہا کہ بالکل گھر میں رہا کریں، موومنٹ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کی جا۔ اور دن کے حوالے سے بھی جو وہ ایڈوائزری ہے، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو یعنی یہ اس حد تک اجمل بھائی ادھر مطلب اتنی دیر سے ہمارا ایک ملٹری آپریشن بھی چل رہا ہے، آرمی بھی موجود ہے، تو یہ سب حالات ادھر کیسے آئیں؟ سیم سچویشن جو ہے نا ڈسٹرکٹ ٹانک کی ہے، وہاں کے ڈی پی او نے بھی اسی طرح کی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں لکی مروت کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، بنو کو دیکھ لیں، پھر نارتھ وزیرستان کو دیکھ لیں۔ تو ابھی کل کی بات ہے، ایک جوان میجر ہمارے شہید ہوئے۔ اس سے کچھ دن 1-2 دن پہلے وہاں پہ ایک ینگ لڑکا تھا، بالکل ینگ تھا، کمیشن تھا، کاکول سے نیا آیا ہوا تھا، لیفٹننٹ، اس کو جو ہے نا وہ گھر میں تھا، مسجد میں تھا، اور اس کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ اس طریقے سے درازندہ میں کچھ دن پہلے درازندہ ڈی خان ڈسٹرکٹ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ 10 ایف سی اہلکار کو شہید کیا گیا اور کئی زخمی ہو گئے۔ تو آئے روز وہاں پہ پھر اس طرح کے پولیس کے جوان روزانہ کے بنیاد پہ شہید ہو رہے اور اس طرح کے حالات بنے ہوئے۔ اب یہ ہے، میں نے آپ کو یہ ڈسٹرکٹ، اب اس ڈسٹرکٹ سے آپ کے ڈی خان ڈسٹرکٹ سے آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تعلق ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ اسی ڈسٹرکٹ سے آپ کے صوبائی گورنر جو ہے فیصل کنڈی کا تعلق ہے۔ اسی ڈسٹرکٹ سے آپ کے آئی جی خیبر پختونخوا کا تعلق ہے۔ اسی ڈسٹرکٹ سے آپ کے سیاسی لیڈران میں سے بڑا لیڈر مولانا فضل الرحمان ہے، اس کا تعلق ہے۔ یہ ان کے کنسٹیچوئنسی ہے، ان کا چیف جسٹس بھی شاید ادھر سے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کا یہ ہے کہ وہاں کی ڈی خان کی ان کی پیدائش ہے، جبکہ اس کے جو والد صاحب وہاں پہ سول سروس میں تھے وہ ہے، لیکن بیسکلی ان کا تعلق تو درادم خیل کا ایک باندہ ہے، اس سے تعلق ہے، لیکن پیدائش جو ہم نے سنا ہے وہ وہاں کا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے صورتحال میں اگر وہاں کی صورتحال یہاں اس نہج پہ پہنچ گئے اور حالات اس طرح کے ہیں، پھر آپ
اس چیز کو بھی دیکھے کہ اس کے لیے جب کوئی بات ہوتی ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے، آپ پوچھیں، صوبائی گورنمنٹ سے پوچھیں. نہیں اجمل بھائی، حل سے پہلے مجھے بتائیں کہ حالات ادھر پہنچے کس طریقے سے، کہ ملٹری آپریشنز بھی چل رہی ہیں، آرمی بھی موجود ہے، تو ہوا کیا کہ یہ واپس سر آ گیا؟ دیکھیں یہ تو مسئلہ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو مسئلہ اس کے بعد زیادہ گمبھیر ہو گیا جب پچھلے جو حکومت میں جب جو ان پچھلے کو واپسی کی گئی واپسی تحریک طالبان کی، جو بات چیت شروع ہو گئی. اچھا پھر یہ تھی کہ وہ جو بات چیت تھی اس کے بھی بات چیت شروع ہو گئے، جرگے جا رہے اور آ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی 2-3 قسم کی بات چیت ہو رہی تھی. علماء بھی گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، مفتی تقی عثمانی کی قیادت میں وہ بھی گئے تھے، اور قبائلی جرگہ بھی گیا تھا. اور دوسری طرف ایک جس میں کچھ ہمارے بیوروکریٹ اور کچھ ہمارے فورسز کے لوگ تھے، ان کی بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، تو یہ مذاکرات ہو رہے تھے. اچھا لیکن اجمل بھائی، اگر یہ پالیسی اس ٹائم تبدیل نہ کی جاتی تو کیا آپ کے خیال سے اس وقت ریلیٹیو امن زیادہ ہوتا؟ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی پالیسی اس وقت جو بھی تھی، جس طرح بھی تھی، لیکن اس پالیسی کا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پالیسی بنائی کیوں گئی تھی، اور پھر اس پالیسی کی وجوہات کیا تھے، اور پھر اس پالیسی کہاں پہ وہ چیز جو ہے نا وہ ناکام ہو گئی، اور کہاں پہ جب کہ اتنے سارے لوگوں کو اس کے بدلے میں پھر رہائی بھی ملی ہے، جو سارا کچھ اور ساری چیزیں آپ کے سامنے. اب اس چیز کو آگے یہ آگے پھر وہ چیزیں کہاں پہ وہ رک گئی، ایک کویشچن یہ ہے. اس کے جواب ان لوگوں کے، کیونکہ وہ لوگ اب ہے نہیں جو وہ تو گرفتار ہیں الٹا. لیکن اس وقت جو اس وقت کی جو صوبائی حکومت تھی، تو وہ تو اس وقت تو وزیر اعلیٰ محمود خان تھے، اور اس وقت جو ان کے جو اس میں خاصی ایکٹیو تھے ان مذاکرات میں، تو وہ اس وقت بھی ترجمان تھے، آج بھی خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، بیرسٹر سیف صاحب تھے. تو وہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا بات ہوئی اور کہاں تک وہ باتیں چلی اور کیوں آگے نہیں بڑھی، اور اس کی پھر کیا. بہرحال اس کے بعد حالات جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ والا جو ایک ویو آیا. اب اس حالات میں اس پورے صورتحال کو جب آپ دیکھتے ہیں، پورے جو ہمارے جنوبی اضلاع کے، تو ایک سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی کچھ عرصہ پہلے خیبر ڈسٹرکٹ میں بھی ایک جرگہ ہو رہا تھا کہ بہت جو پی ٹی ایم کر رہی تھی، تو اس حوالے سے اچانک جو ہے نا وزیر داخلہ صاحب آئے، پشاور آئے. حالانکہ یہ ان دنوں کی بات تھی کہ جس وقت یہ علی امین گنڈا پور صاحب یہاں پہ جو ڈی چوک کا دھرنا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کی بات ہے. اور وہاں پہ وہ بھی بیٹھے، وزیر داخلہ بھی بیٹھے، چیف منسٹر بھی بیٹھے، اس کے ساتھ گورنر بھی بیٹھے، اس کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھے جو مسلم لیگ نون سے حکومت جو تعلق ہے، اور اے این پی کے سربراہ امل ولی خان بذات خود اس جرگے میں بیٹھے، اور ساتھ شیرپاؤ خان کے دوسرے لوگ سارے بیٹھ کر انہوں نے وہاں پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس حالات کے مطابق اور اس کے مطابق اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا. لیکن کیا آج جو صورتحال جنوبی اضلاع کے ہیں، یہ جو کرم ہے یہ بھی جنوبی اضلاع میں آتا ہے، جس کو کرم کے اس پہ بھی میں آتا ہوں، کرم کیا یہ جو حالات ہیں اس کے لیے اب کیوں نہیں بیٹھا جاتا، اس کا حل کیوں نہیں نکالا جاتا؟ اور اس چیز کے اوپر یہ مختلف قسم کے جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سب اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھیں سب کو کہ یہ اس بات پہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن اس چیز کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جتنی بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، حکومت ہے، چاہے فیڈرل ہو چاہے صوبے کا ہو، اس چیز پہ نہیں کہ اب اس کا حل کیا ہے. جب حل کی بات آتی ہے وہاں پہ ان کے نیریٹو چینج ہو جاتے ہیں. نہیں تو اجمل بھائی، ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ صوبائی حکومت حل اس لیے نہیں تلاش کری کیونکہ ان کی پہلے خواہش تھی کہ سیاسی شہید بن جائیں، کسی طریقے سے گورنر راج لگ جائے، جس پر اسٹیٹ پالیسی آ گئی کہ جی گورنر راج تو نہیں لگے گا. یا پھر اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وفاق کو بلیک میل کر رہے ہوں کہ صوبے کے حالات اتنے خراب کر دو کہ وفاقی حکومت جو سی ہے اس کو زیادہ نقصان پہنچے، اور ہم جو شیخ مجیب کا ایک بیانیہ لے کر چل رہے تھے اس میں ہمیں مزید تقویت ملے. یہ دونوں باتوں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میرا اپنا جو خیال ہے کہ اب اگر
کرم ڈسٹرکٹ کا میں آپ کو اس میں مثال دے دوں. کرم ڈسٹرکٹ سے پچھلے 20 دن سے جو مین روڈ ہے جی جی جو پارا چنار کو جاتی ہے, جو پڑا چنار روڈ ہے اس کے جی جی درمیان, وہ بند ہے. اور یہ بیسکلی یہ شروع تنازع ہوا تھا دو قبائلیوں کے, دونوں قوموں کے درمیان, کوئی وہ جو زمین لینڈ کا ڈسپیوٹ تھا جس نے land فرقہ وارانہ رنگ لے لیا تھا بعد میں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد وہ بات بڑھتی گئی اور اس میں ایک کانوائی کے اوپر حملہ ہوا تھا جس میں وہاں کے کافی لوگ جو ہے نا شہید ہو گئے. اب وہ صورتحال بڑھتے بڑھتے آج 20 دن ہو گئے کہ وہ روڈ بند ہے. اب 20 دن جب روڈ بند ہے تو کیا صوبائی حکومت یا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ویسے دیکھیں یہ سٹیپس ہوتے ہیں. پھر میں اس کا مثال آپ کو دوں کہ یہ پہلے بھی اس طرح کے مسائل ہمیں سامنا کرنا پڑا اور پھر اس کا حل کیا ہے. تو 20 دن ہو گئے, ابھی تو وہاں پہ غذائی اجناس کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے, یہاں تک کہ میڈیسن بھی میسر نہیں ہے کیونکہ مکمل ادھر کے لوگ ادھر بلاک ہو گئے, ادھر کے لوگ ادھر بلاک ہو گئے. یہ زیادہ مسئلہ پاڑا چنار کا ہے یا یہ کرم کا؟ پڑا چنار اور کورم کا ہی ڈسٹرکٹ دونوں کا ہی ہے, آپس میں تو مطلب ہے کہ درمیان میں یہ اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے تو اس میں اب ہونا یہ چاہیے کہ اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت اور ان کا جو انتظامیہ ہے وہ فوری طور پر وہاں پہ پھر پہنچنا چاہیے. میں مثلاً آپ کو بتا دوں کہ ایک دو واقعات ہمارے جو پہلے خصدار اور لیویز ہوتے تھے, جب یہ فاٹا مرج ہوا تو 2018 میں جب یہ حکومت بنی تو جس وقت میں اس وقت ان علاقوں کا انچارج مجھے بنایا تھا چیف منسٹر خیبر پختونخوا, تو اس وقت ان لوگوں کا احتجاج شروع ہو گیا. 29,000 لوگ تھے اور یہ سارے جو ہے نا یہ فورس تھی, پولیس فورس کی طرح ایک فورس تھی خصدار اور لیویز. انہوں نے ان کا مستقبل جو ہے نا وہ اس کے بعد خطرے میں تھا. اب اس کے اوپر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. ایپیکس کمیٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جو ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کر یہ سب سے اوپر لیول ہوتا ہے صوبے میں کسی مسئلے کو ڈسکس کر کے اس میں فیصلہ ہوا ہے اور اس میں اس کمیٹی کا مجھے چیئرمین بنایا. 2 دن کے اندر اندر وہ 29,000 لوگ جو کہ باجاوڑ سے لے کر وزیرستان سے ان کا تعلق تھا, FR سے ان کا تعلق تھا, ان کو بٹا کر ان کے ساتھ راستہ نکال کر 2 دن کے اندر اندر ہم نے فیصلہ کیا اور ان کو مرج کر دیا اور اس مسئلہ کو ڈائیلوٹ کر دیا. حالانکہ بڑا مسئلہ تھا اور بڑا احتجاج وہ کر رہے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں پرائم منسٹر نے خیبر ڈسٹرکٹ کا وزٹ کرنا تھا تو انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ وہ کریں, لیکن جب حل کرنے پہ آ جاتے ہیں تو پھر حل ہو جاتا ہے مسئلہ. اسی طرح میں خڑ کمر کا مسئلہ آپ کو بتا دوں, 16 لوگ اس وقت اس میں جو ہے نا ان کی شہادت ہوئی تھی. اب وہ مسئلہ اتنا خراب ہونے جا رہا تھا, میں اگلے دن وہاں پہ خود میران شاہ پہنچا. وہاں پہ میں نے ڈپٹی کمشنر کو, وہاں کے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن تھے ان کو میں نے بٹایا اور وہاں پہ جتنے بھی قبائلی مشران تھے نارتھ وزیرستان کے, اس میں داوڑ قبائل تھے, وزیر تھے, سب کو بلا کر ان کو ساتھ بٹا کر ان کا ایک جرگہ بنایا, ان کے ساتھ بات چیت کی اور پھر صوبے میں پشاور میں ان کو بلایا. وہ مسئلہ کسی طریقے سے ہم نے اس وقت ٹھنڈا کیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے میرے اپنے ڈسٹرکٹ اور اپنے تحصیل میں 2 قوموں کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا. مجھے آج بھی یاد ہے میں خود اس کے لیے چلا گیا, حالانکہ مجھے بھی سیکیورٹی کا پرابلم تھا, وہاں پہ خطرہ بھی تھا. وزیرستان میں شکائی میرا علاقہ ہے, وہاں پہ 2 قوموں کے درمیان مسئلہ تھا اور وہ لوگ مورچے سنبھالے ہوئے تھے اور بڑے بڑے اسلحہ ایک دوسرے کے اوپر استعمال کر رہے تھے. میں گیا, میں نے ان کو مورچوں سے اتار کر ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کرے. الحمدللہ آج کے دن تک وہاں پہ پھر ایک دوسرے کے اوپر گولی نہیں برسائی گئی, مسئلے کو حل کیا. اس کے لیے کوئی فورسز کا یعنی کہ ایسے موقع پہ فورسز کا پر جب ہم آرمی کا, کیونکہ وہاں پہ تو ڈپلوائے تو ہے, لیکن پھر جب وہ پھر آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ تو پھر بات چیت کا تو نہیں ہوتا نا. جب ان سے حالات آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تو اس میں پھر اور بھی بڑے ساری چیزیں ہو جاتی. تو ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے, اور میں خود بھی اس چیز کو کبھی بھی میں نے ریکمنڈ نہیں کیا, نہ میں خود کبھی یہ ایڈوائز دیا کہ ایسے مسئلوں میں ہمارے جو ہمارے وہ ہے وہ انوالو ہو. یہ ڈسپیوٹ ہے, ان کو چاہیے کہ پولیٹیکل طریقے سے اور جو حکومتیں ہوتی ہے وہ اپنے ایڈمنسٹریشن کے تھرو وہ حل کر.
اب یہاں پہ بدقسمتی سے ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ جو مسائل ہے جو یہ کرم والا، یہ تو پھر ظاہر ہے اس میں سیکٹیرین کا تو پوری ہسٹری ہے، پھر اس میں ظاہر ہے جو دشمن ہے وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی ڈسپیوٹ ہو، تو اس میں اب مختلف چیزوں جو ہے نا وہ انوالو ہو چکے. اب اس کا حل اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ وہاں کے 7 والے ڈسٹرکٹس، جو 7 والے ڈسٹرکٹ ہے ان کے مشران کو اکٹھا کر کے جرگہ کر کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ساتھ ایون اگر صوبے کے چیف سیکرٹری کو بھی جانا پڑے، آئی جی کو بھی جانا پڑے، ایون بنو وزیر اعلیٰ خود نہیں گئے تھے تو وہ مسئلہ حل کیا تھا نا جب وہ گئے تھے. تو پھر جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے آنا ہوتا ہے اور اون کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اون کرنا پڑتا ہے. کیوں نہیں اون کر رہے کیا وجہ؟ یہ اصل میں پرابلم یہ بن جاتا ہے. چلے پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو ہم سائڈ پر کرتے ہیں نا، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہی کیوں نہیں ایکٹیو؟ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے یہی بتاؤں گا کہ دیکھیں وہاں پہ وہ جرگے مرگے تو وہ کروا رہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا. آپ جب ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے دیکھیں یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا. پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے جو مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر صوبائی حکومت کو انٹرفیرنس کرنا پڑتا ہے. اجمل بھائی یہ لینڈ ڈسپیوٹ بیسیکلی ادھر ہو کیوں نہیں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں لینڈ ڈسپیوٹ کا یہ ہے کہ جب یہ مرج ہوا تو انہوں نے بیسکلی تو مرج کے وقت جو وعدے وعید کیے تھے تو اس پہ تو پورا یہ نہیں اترے، جس پہ امنڈمنٹ ہوئی تھی اس چیز پہ وہ آئے نہیں. اس میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ یہ جو لینڈ ہے ہمارے وہاں پہ یہ پٹوار کا نظام وہ سسٹم ہے نہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ رہا ہی نہیں. اب یہ پچھلے 7 سال تو ہو گئے مرج ہوئے، ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ ہم ابھی تک ادھر وہ نہیں کر سکے کہ وہ جو ہے نا ہم بنا سکے کہ اس کس کی ذمہ داری تھی ریونیو ڈپارٹمنٹ؟ صوبائی حکومت کی. جی بالکل. اور یہ صوبائی حکومت کی، یہ ہمارے جتنے بھی شروع میں جب میں وہاں پہ تھا تو ہم نے اس پہ بڑی کوشش کی کہ اس کو جب تک ہم مرج کے بعد یہ کچھ چیزیں بہت ضروری ہے جو کہ کرنے والی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے مسئلے تھے، جیسے یہ پولیس فورس کا خصدار لیویز کا میں نے آپ کو کہا، اور بھی اس طرح کے مسئلے تھے. لیکن میری یہ کوشش ہوتی تھی، جہاں تک میرا تعلق تھا میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی کو کہنے کے بجائے کہ کسی کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں خود چلا جاتا تھا. ایون آپ نے کرونا کے دور میں بھی دیکھا جب اب میرا کیا کام ہے کہ میں جو ہے نا بازار جاؤں، میرا کیا کام ہے کہ میں ریٹ کو چیک کر لوں، میرا کیا کام ہے کہ میں ہاسپٹل جاؤں. اور اس وقت جو لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے میں کرونا کے مریضوں سے ملنے جاتا تھا. یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کیونکہ اس وقت وہ ذرا سارے غائب ہو گئے تھے، عجیب قسم کے خوف آراز تھا اور لوگوں کا جمع ہونے کرنے کے لیے کہ لوگ اکٹھے نہ ہو. تو ہم نے کیا اپنی جان کی، پھر آپ کو پرواہ نہیں کرنی پڑتی جب آپ کے پاس ایک رسپانسبلٹی ہے، اور پھر جب اس طرح کا وقت آ جاتا ہے تو پھر آپ کو فرنٹ فٹ پہ آنا ہوتا ہے. تو وہ ہم نے کیا الحمدللہ. آپ یہ 2 چیزیں دیکھ لیں، میرے پاس 2 یہ انفارمیشن والا آپ دیکھ لیں اور اس وقت یہ کرونا ہے. تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا فیلڈ میں نے اتنا دفتر میں یا گھر میں ٹائم نہیں گزارا، میں نے فیلڈ پہ گزارا. کیوں؟ اویئرنیس لوگوں کو بھی دینی تھی، ساتھ لوگوں کو جو علاج معالجے کا بھی کرنا تھا، ہاسپٹلس کو بھی دیکھنا تھا. اس ایسے موقعوں پہ یہ جو ذخیرہ اندوز ہے وہ قلت شروع کر دیتے، ان کو بھی میں بازاروں میں جا کر چیک کرتا تھا کہ کہیں پہ آٹے کا مسئلہ نہ بنے، کہیں پہ جو ہے نا چینی کا مسئلہ نہ بنے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کو کرنی پڑتی ہے جب اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں. اب کرونا کا کس کو کیا پتہ تھا کہ، لیکن ایسے حالات آ جاتے ہیں. ایسے ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی جب آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے، کچھ ایسے مسئلے جیسے کرم والا ہے، اب یہ 2 قوموں کا مسئلہ تھا، اس کو چاہیے یہ کہ اس کو ان 2 قوموں کو بٹا کر یہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے، اور کم از کم پھر یہ کہ روڈ کا. اب مجھے جو میں نے سنا ہے کہ اب اگر جو بیچ میں روڈ کھلا بھی تھا تو اس روڈ میں 20 لوگوں کو، اسی روڈ کے اوپر تقریباً کوئی 20 لوگوں کو کانوائی میں فائرنگ کر کے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اب یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ روڈ کھول جائے اور پھر وہی بڑا، اس سے بڑا نقصان کوئی اور ہو. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے 2، ایک یہ کہ نمبر 1
تو وہ دو قوموں کو بٹھا کر ان کے درمیان جرگہ ایڈمنسٹریشن وہ سارا کر کے اگر اس علاقے کے لوگ اس کو نہیں ہوتے تو کسی اور علاقے کے لوگوں کا جرگہ بنا کے اس کو حل کرنا چاہیے، اور ساتھ فل فلیج حکومت کی بیکنگ ہو، صوبائی حکومت کی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ روڈ کو انشور کرنا ہو کہ روڈ کے اوپر کوئی اور اس طرح کے انسیڈنٹ نہ ہو جو پریویس ہو چکے، سیکیور کر کے روڈ کو کھولنا چاہیے۔ لیکن ابھی اگر غذائی وہاں پہ معاملات بن گئے یا جو دوائیوں کا مسئلہ ہے، جو اب وہ جو چیزیں ہیں اس کو تو آپ جہازوں کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، مطلب کہ اس کو ہمیں کرنا ہوگا۔ یہ جہاں تک یہ جنوبی اضلاع کا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اس دن یہ بیٹھے، دو چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے خیبر پختونخوا کی، کیونکہ اس میں سارے سٹیک ہولڈر بیٹھے ہوتے ہیں، تاکہ اس چیز کے اوپر ایک ہمیں موقف کا خیبر پختونخوا حکومت اور ساتھ جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آنا چاہیے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ایک خیبر پختونخوا کے لیول پہ اے پی سی بھی ہونی چاہیے، جو ابھی کچھ دن پہلے ہوئی بھی تھی، جی اس طرح ہونا چاہیے، اور اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس کا حل کیا ہے، صوبائی حکومت کے پاس کیا ہے، ہمارے فورسز کے پاس کیا ہے، اور سیاسی جو ہماری قیادت ہے خیبر پختونخوا کا، ان کا اس کے بارے میں کیا ہے۔ مسئلہ یہاں پہ خراب ہو جاتا ہے کہ جب ایک فیصلہ کوئی کرتے ہیں، مطلب سیکیورٹی فورسز کا تو یہ کام ہے کہ وہ آپریشن کریں، پھر جب وہ آپریشن کرنا شروع کر جاتے ہیں تو پھر وہ ادھر سے وہ والا شور شروع ہو جاتا ہے کہ تو اب یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ پھر پولیٹیکل لیڈرشپ اور صوبائی حکومت پھر اس کا حل بتا دے کہ جی اس کا حل کیا، حل بھی کوئی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کرو گے ڈاکٹر صاحب، پھر یہ مسئلے بگڑتے جائے گا۔ یہاں جنوبی اضلاع کی باری ہے، کورم تک بات آ گئی، یہ آگے جائے گی آپ کی پورے ٹرائبل، اللہ نہ کرے یہ چیزیں اس طرف جائے گی، پھر پورا صوبہ اور پھر پاکستان۔ یہ ماضی میں ہوا ہے، ہمارے سامنے ہے، یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں۔ تو اس لیے وقت سے پہلے ان چیزوں کا ہمیں روکنا پڑے گا، اور ادھر ہی فیصلے جو بھی کرنے کنسنسس سے فیصلے ہونے چاہیے، اور اس میں فیڈرل حکومت کی بھی یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے فیڈرل حکومت کا بھی، یہ ہے کہ وہ بھی اس میں سر جوڑ کر۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، سیاسی جماعت، سیاست یہ اپنی جگہ پہ، جب حکومت ہے، چاہے وہ صوبے کی حکومت ہے چاہے فیڈرل حکومت ہے، وہ جو ہے نا وہ کرے۔ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون والے نے سیاست چھوڑ دی، وہ حکومت کر رہے ہیں، اور وہ دوسرے حکومت بھی کر رہے ہیں اور سیاست بھی کر رہے ہیں، جو ان کا نیریٹو زیادہ اس لیے اسٹرانگ، شاید حکومت چھوڑ دیا، وہ صرف سیاست ہی کر رہے ہیں۔ تو اب حکومت کے لیے پھر آپ کو دونوں حکومتوں کو ساتھ بیٹھ کر مسئلوں کا حل نکالا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو مسائل ہے اس کو ہم اگنور کریں، اور اس کے اوپر فیڈرل حکومت یا میں دیکھ رہا ہوں کہ فیڈرل حکومت کا بھی کوئی منسٹر یا کوئی بھی نمائندہ یا کوئی بھی لوگ، کبھی میں نے نہیں سنا کہ وہ باجاوڑ گیا ہو، کبھی میں نے نہیں سنا کہ وہ کورم گیا ہو، کبھی نہیں سنا کہ وہ ساؤتھ وزیرستان گیا ہو۔ اسی طرح صوبائی وزراء کو بھی وہاں پہ جانا چاہیے، لوگوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے، لوگوں کے مسائل سننے چاہیے، لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ لوگوں کو 77 سال کے محرومیہ ہم نے اس میں یہ جو ہوا تھا، مرج ہوا تھا، اس کو ایڈریس کرنا تھا۔ تو وہ جب ہمیں ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر تو حالات جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب اس طرح سے ہوں گے۔ تو چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ سٹوریز ہیں جو کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر نہیں آ رہی، اور ان کو ہم نے ابھی سے ہی ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم ان تمام علاقوں کی آواز بنیں جن کے لیے پاکستان کا مین سٹریم میڈیا خاموش رہتا ہے۔ تو آپ سب کو بھی اس واقعے کو شیئر کرنا ہے، لوگوں میں اویئرنیس پھیلانی ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2 بڑے شہروں کے درمیان اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو ان کو صوبائی حکومت اگر زور لگائے، کوشش کرے تو حل کر سکتی ہے۔ لوگوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے جو کہ بڑی زیادتی ہے۔ تو آپ کی کوئی رائے ہو کمنٹس میں بتائیں، اور اس کے ساتھ ہی آزاد سیاست کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔